ہمارے محلے کی ایک بیوہ عورت جسے کینسر تھا، میرے ابا اس سے نکاح کر کے گھر لے آئے۔ میری ماں نے اس عورت کو دیکھ کر رونا دھونا شروع کر دیا کہ اس عورت کو نکالو ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ ابا نے اس عورت کو گھر سے نہ نکالا بلکہ اماں سے کہا اگر تو زیادہ شور کرے گی تو میں تجھے طلاق دے کر نکال دوں گا۔ تب اماں چپ ہو گئیں، لیکن کچھ دن بعد ابا فوت ہو گئے۔ تب اماں اس عورت کو منحوس کہنے لگی کہ اسی نے میرے شوہر کو مارا، لیکن 2 دن بعد وہ عورت بھی فوت ہو گئی۔ اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات کو میں ابا کے کمرے میں گئی تو ان کی چارپائی پر ایک کالا رومال پڑا تھا۔ میں نے وہ رومال کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر چیخیں مارنے لگی، کیونکہ ایک وقت تھا جب ہمارا گھر کسی جنت سے کم نہ تھا۔ دولت، سکون، پیار، محبت اور دنیا کی ہر آسائش ہمارے گھر میں موجود تھی۔ ہر چیز وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ میسر ہوتی تھی۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے میری ہر خواہش پوری کی جاتی۔ ابو مجھے میری جان کہہ کر پکارتے تھے۔ کبھی مجھے میری ماں یا باپ نے نہیں ڈانٹا تھا، بلکہ اماں تو ہر وقت کہتی تھی ہماری بیٹی ہمارا فخر ہے، کبھی بھی اس پر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے بچپن میں کبھی محرومی کا لفظ نہیں سنا تھا اور نہ ہی صبر سیکھا تھا۔ جس چیز کی خواہش کرتی وہ مجھے شام ہونے سے پہلے مل جاتی، اس لیے میرا دل نرم ہونے کی بجائے سخت ہوتا چلا گیا۔ میرے والد بھی ایک نرم دل انسان تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتے سائرہ بیٹی، انسان کا اصل امتحان اس کی طاقت میں نہیں بلکہ اس کے رحم کرنے میں ہوتا ہے۔ میں ان کی اس طرح کی باتوں پر ہنس دیا کرتی کیونکہ مجھے یہ سب کتابی باتیں لگتی تھیں۔ اماں بھی اکثر مجھے ٹوک دیا کرتی تھیں کہ آج کل کے دور میں ہر کسی پر ترس کھانا اچھی بات نہیں ہوتی، لوگ اسی نرم دل کی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دھوکہ دے جاتے ہیں۔ تب ابو مسکرا کر خاموش ہو جاتے، مگر میں جانتی تھی وہ اماں کی بات پر متفق نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن ابو نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بلایا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اماں نے فوراً بھانپ لیا کہ کوئی خاص بات ہے۔ انہوں نے پوچھا خیر تو ہے، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ تب ابو نے گہری سانس لی اور کہا میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں تم دونوں مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بے دلی سے موبائل سائڈ پر رکھا۔ ابو نے بتایا کہ انہوں نے ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ہے جو کینسر کی مریضہ ہے اور اس کی 11 سالہ بیٹی بھی ہے۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اماں کی آواز پہلی بار اونچی ہوئی۔ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ عورت اکیلی ہے، بیمار ہے۔ ابو نے نرمی سے جواب دیا اور اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے۔ میں نے تلخی سے کہا تو ہسپتال کا خرچ دے دیں، گھر میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابو نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک تھی۔ سائرہ، انسانیت صرف پیسے دینے کا نام نہیں، مگر میرے دل میں اس وقت صرف ایک احساس تھا، ناراضگی۔ مجھے لگا جیسے کوئی اجنبی ہماری دنیا میں زبردستی داخل ہونے والا ہے۔ اماں نے بات وہیں ختم کر دی، مگر ان کے چہرے پر وہ ناگواری جم گئی جو پھر کبھی نہ اتری۔ چند ہفتوں بعد وہ دن آ گیا۔ ایک سادہ سی گاڑی ہمارے گیٹ پر رکی۔ میں بالکونی سے نیچے دیکھ رہی تھی۔ ایک کمزور سی عورت آہستہ آہستہ اتری، سر پر دوپٹہ، چہرہ زرد، آنکھوں میں تھکن۔ اس کے ساتھ ایک دبلی پتلی سی بچی تھی جس کی بڑی بڑی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ابو نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ گھبراؤ نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے، انہوں نے کہا۔ وہ عورت بس اتنا ہی بول سکی۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ بچی حیا میرے دل میں اسی لمحے کانٹے کی طرح چبھ گئی۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہ بچی پسند نہیں۔ اماں نے رسمی سا سلام کیا اور فوراً ملازموں کو آواز دی کہ انہیں کمرہ دکھایا جائے۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر گئے، اماں نے دانت بھینچ کر کہا یہ سب تمہارے ابو کی زیادہ نیکی کا نتیجہ ہے۔ رات کے کھانے پر فضا عجیب تھی۔ ابو بار بار اس عورت سے اس کی طبیعت پوچھ رہے تھے، دوائی وقت پر لینی ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ اماں خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ میں نے جان بوجھ کر حیا کو گھورا۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا کم تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں
مگر اس کی خاموشی مجھے اور چڑھانے لگی۔ بعد کے دنوں میں فرق صاف نظر آنے لگا۔ ابو کے سامنے سب کچھ ٹھیک ہوتا، مگر جیسے ہی وہ دفتر جاتے اماں کا رویہ بدل جاتا۔ یہ گھر کسی یتیم خانے میں نہیں بدلے گا۔ وہ بڑبڑاتی، بیمار عورت اکثر کھانستی رہتی، مگر اماں اسے نظر انداز کرتی۔ حیا زیادہ تر ایک کونے میں سمٹی رہتی۔ میں اسے دیکھ کر ناک چڑھا دیتی اور دوستوں سے کہتی، ہمارے گھر ایک مسئلہ آ گیا ہے۔ ایک شام میں نے ابو کو تنہا بیٹھے دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا، آپ خوش ہیں نا اپنے فیصلے سے؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں خوش تب ہوں گا جب تم سیکھو گی کہ نفرت دل کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے اس وقت ان کی باتیں فضول لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دن ہماری زندگی کی پہلی دراڑ تھا، ایک ایسی دراڑ جو وقت کے ساتھ شگاف بنتی چلی گئی۔ اس دن ہمیں صرف اتنا لگا کہ ہمارے گھر میں 2 اضافی لوگ آ گئے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ اسی دروازے سے ایک ایسی کہانی داخل ہو چکی ہے جو انجام تک پہنچتے پہنچتے ہمیں خود ہمارے سامنے بے نقاب کر دے گی۔ بابا کے سامنے ماں کا رویہ ہمیشہ بدلا ہوا ہوتا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتی، مسکرا کر پوچھتی کہ دوائی لی یا نہیں، مگر جیسے ہی بابا دفتر کے لیے نکلتے فضا بدل جاتی۔ ایک دن میں نے خود دیکھا کہ دوپہر کے وقت وہ عورت کچن میں کھڑی کھانسی سے دوہری ہو رہی تھی اور ماں نے اسے دیکھ کر کہا، یہاں کیوں کھڑی ہو، جا کر لیٹ جاؤ، کام نوکروں کا ہے۔ مگر نوکر موجود نہ تھا۔ عورت خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ اس کی بیٹی حیا نے دبے قدموں سے جا کر اسے سہارا دیا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب دیکھ رہی تھی اور مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ اب اماں کے حکم چلنے لگے ہیں۔ دوائیوں کا معاملہ بھی عجیب تھا۔ بابا خود چیک کرتے تو سب کچھ پورا ہوتا، مگر ان کی غیر موجودگی میں اکثر نسخے دراز میں پڑے رہتے۔ ایک شام اس عورت نے کمزور آواز میں اماں سے کہا، بی بی آج دوائی ختم ہو گئی ہے۔ اماں نے سرد لہجے میں جواب دیا، کل لے آؤں گی، ابھی بہت مصروف ہوں۔ وہ عورت بس سر ہلا کر خاموش ہو گئی۔ حیا نے ماں کی طرف دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، مگر پھر نظریں جھکا لی۔ مجھے یاد ہے اس دن اماں نے مہمانوں کے لیے خاص کھانا بنوایا تھا، مگر اس بیمار عورت کے حصے میں بس سوکھی روٹی آئی۔ بابا کو شاید کچھ اندازہ ہونے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی حیا کو بلا کر پوچھتے، تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے؟ حیا دھیرے سے جواب دیتی، ٹھیک ہے ابو۔ اس کی آواز میں عجیب سا بوجھ ہوتا۔ ایک دن بابا نے اماں سے کہا، مجھے لگتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے۔ اماں نے فوراً بات بدل دی، آپ خود ہی لے جائیں نا، میں مصروف ہوں۔ میں نے پہلی بار بابا کے چہرے پر ناگواری دیکھی، مگر وہ خاموش رہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بابا صبح حسب معمول تیار ہو رہے تھے۔ میں ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی۔ انہوں نے اچانک سینے پر ہاتھ رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا لی۔ سائرہ، بس اتنا ہی کہہ پائے۔ میں گھبرا گئی۔ اماں دوڑ کر آئیں، شور مچا، ملازمہ کو آواز دی گئی، مگر سب کچھ لمحوں میں ختم ہو گیا۔ بابا ہمیں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ گھر میں پہلی بار ایسا سناٹا اترا جو دیواروں تک کو بوجھل کر گیا۔ جنازے کے بعد لوگ آتے رہے، تعزیت کرتے رہے۔ اماں تو رو رہی تھی، مگر آنسوں میں وہ دکھ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بار بار حساب کتاب کی فائلیں دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی بابا دفن ہوئے، گھر کی بھاگ دوڑ مکمل طور پر اماں کے ہاتھ آ گئی۔ اسی دن سے انداز بدل گیا۔ وہ عورت جو پہلے ہی کمزور تھی اب اور نظر انداز ہونے لگی۔ کسی نے اس سے حال پوچھنا گوارا نہ کیا۔ حیا سارا دن اس کے پاس بیٹھی رہتی، کبھی پانی دیتی، کبھی پنکھا جلتی۔ ایک رات اس عورت کی حالت بہت خراب ہو گئی، اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ حیا روتی ہوئی اماں کے کمرے میں آئی، بی بی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ اماں نے ناگواری سے کہا، اتنی رات کو ڈرامہ کیوں کر رہی ہو، صبح دیکھیں گے۔ میں بھی وہیں کھڑی تھی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ حیا واپس مڑ گئی۔ اس رات گھر میں کوئی ڈاکٹر نہیں آیا۔ اگلی صبح وہ عورت زندہ نہ تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ حیا اس کے پاس بیٹھی تھی، آنکھیں خشک جیسے آنسو بھی ختم ہو چکے ہوں۔ اماں نے ایک نظر لاش پر ڈالی اور کہا، اللہ کی مرضی تھی، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی جنازہ بڑے پیمانے پر نہیں ہوا، چند لوگوں نے آ کر رسم پوری کی۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر سے ایک بوجھ ہٹ گیا ہے، کم از کم مجھے ایسا ہی لگا۔ موت کے بعد سب سے زیادہ خاموشی حیا میں آ گئی تھی، وہ جیسے بولنا ہی بھول گئی ہو۔
अम्मा ने उसी दिन फैसला सुना दिया, अब तुम यहीं रहोगी, काम भी करोगी। हया ने कोई सवाल नहीं किया, उसने बस सर झुका लिया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आंसू चमके, फिर वो भी गायब हो गए। उस लम्हे वो वाकई अकेली हो चुकी थी। घर का निजाम बदलने लगा। अम्मा ने उसके लिए अलग कमरा भी जरूरी न समझा। पुराने स्टोर रूम को साफ करके उसे वहीं डाल दिया गया। मैंने उसे पहली बार उस कमरे में जाते देखा। उसने दरवाजे पर रुककर एक बार पीछे मुड़कर देखा, शायद किसी सहारे की तलाश में, मगर हम में से किसी ने भी उसकी तरफ कदम न बढ़ाया। उस दिन के बाद हया हमारे लिए सिर्फ एक साया बन गई। मुझे याद है, एक शाम में सीढ़ियों से उतर रही थी कि हया को सहन में बैठे देखा। वो अपनी माँ के पुराने दुपट्टे को हाथ में लिए खामोश बैठी थी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अब क्या करोगी? उसने नजरें उठाकर मुझे देखा और बस इतना कहा, जो हुक्म होगा। उस एक जुमले में उसकी सारी दुनिया सिमट आई थी। बाबा के जाने के बाद घर में रहम वाकई रुखसत हो चुका था। अम्मा के फैसले कानून बन गए थे और मेरा दिल भी उन्हीं के साथ सख्त होता चला गया। हमें ये एहसास तक न था कि एक यतीम बच्ची जिसका सब कुछ हमसे छिन चुका है, खामोशी से हमारे दरमियान सांस ले रही है। हम ये भी न जानते थे कि उसी खामोशी में एक दिन ऐसा हिसाब छुपा है जो वक्त आने पर पूरा होकर रहेगा। माँ ने एक सुबह फैसला सुनाया और किसी से मशवरा न किया। हया को घर के पिछले हिस्से में मौजूद सर्वेंट क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया, जैसे वो बरसों से वहीं की रहने वाली हो। उसके बिस्तर के नाम पर एक पुरानी सी चारपाई, एक टूटी अलमारी और एक बल्ब था जो अक्सर टिमटिमाता रहता। उसी दिन उसे बता दिया गया कि अब वो बाकायदा मुलाजमा है। इस उम्र में जब बच्चे स्कूल के बस्ते उठाते हैं, वो सिंक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। सुबह फजर से पहले उठना, सहन धोना, कमरों की सफाई और शाम तक काम खत्म न होता। पूरा घर उसके जिम्मे डाल दिया गया था, मगर उसके हिस्से में न शुक्रिया आता न सुकून। उसे हमारे उतरे हुए कपड़े पहनने पड़ते। कभी कमीज लंबी होती तो आस्तीन मोड़ लेती, कभी शलवार बड़ी होती तो कमर पर गिरा लगा देती। बासी खाना उसकी किस्मत था, अक्सर बचा हुआ सालन या सूखी रोटी। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, उसे नया जोड़ा क्यों नहीं दिला देती? अम्मा ने बेनियाजी से जवाब दिया, नौकरानी को इतना ही काफी होता है, आदत खराब मत करो। हया किचन के दरवाजे पर खड़ी ये बात सुन रही थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात ना बदले। मैं स्कूल जाती रही, फिर कॉलेज शुरू हो गया। मेरी सुबह इस्त्री शुदा यूनिफॉर्म और नाश्ता टेबल से शुरू होती। हया उन्हें सुबह में सहन में झाड़ू लगा रही होती। मैं आईने के सामने बाल संवारती तो वो पानी की बाल्टी उठाए गुजर जाती। मैं उसे देखकर नाक चिढ़ाती और दोस्तों से फोन पर कहती, हमारे घर अजीब लोग हैं। वो हमेशा सर झुकाकर काम करती। उसकी आंखों में शिकवा नहीं होता, सिर्फ खामोशी होती, जैसे जुबान पर ताला लगा हो। माँ उसे बात बात पर डांटती, ये बर्तन ठीक से नहीं धुले, ये फर्श क्यों गीले हैं, ये कपड़े इधर क्यों रखे। हया कभी जवाब ना देती। एक दिन मैंने सुना, अम्मा चीखी, कानों में रुई ठूंसी है क्या? हया ने आहिस्ता से कहा, जी अभी ठीक कर देती हूँ। उसकी आवाज में न जिद थी न शिकायत, बस हुक्म की तामील। वक्त यूं ही गुजरता रहा। हम बड़े होते गए और उसकी खामोशी गहरी होती गई। उसके दिन काम में और रातें उसी छोटे से कमरे में गुजरने लगी। कभी कभी वो दरवाजे के बाहर बैठकर आसमान की तरफ देखती, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। एक शाम मैंने उसे देखा कि वो टूटी अलमारी से एक पुरानी कॉपी निकालकर पलट रही थी। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, ये क्या है? वो घबरा गई, फिर धीरे से बोली, अम्मी के जमाने की थी। अम्मा की आवाज आ गई, फजूल चीजें जमा करने का शौक है, जाकर काम करो। हया ने कॉपी वापस रख दी। घर में अक्सर मेहमान आते, उनके सामने हया नजर नहीं आनी चाहिए थी, यही हुक्म था। अगर वो दिख भी जाती तो अम्मा कहती, ये बस काम वाली है। एक मर्तबा खाला ने पूछ लिया, ये बच्ची स्कूल नहीं जाती? अम्मा ने हंसकर कहा, इसे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं। मैंने पहली बार देखा कि हया की पलकें एक लम्हे को कांपी, मगर फिर वो किचन में गुम हो गई। कुछ वाकयात छोटे थे मगर मुसलसल। कभी पानी की बाल्टी उलट गई तो पूरा इल्जाम उसी पर, कभी बिजली का बिल बढ़ गया तो कहा गया सारा दिन बल्ब जलाती रहती है।
میں نے ایک دن اسے لان میں پودوں کو پانی دیتے دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کہا اتنا آہستہ کیوں؟ اس نے بس اتنا کہا پودے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس جملے پر میں ہنس دی۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ وہ خود بھی ایک نازک پودا ہے۔ کالج کے دنوں میں میرے دوست گھر آنے لگے، میں اپنی زندگی کے قصے سناتی، وہ ہنستے، حیا چائے بنا کر لاتی تو نظریں جھکائے رکھتی۔ ایک دوست نے سرگوشی میں کہا یہ لڑکی کتنی خاموش ہے۔ میں نے لاپرواہی سے جواب دیا نوکرانی ہے۔ حیا نے شاید سنا شاید نہیں، اس نے کپ رکھے اور چلی گئی۔ کبھی کبھی اماں اسے بازار بھیج دیتی، فہرست لمبی ہوتی اور وقت کم۔ ایک بار وہ دیر سے لوٹی تو اماں نے کہا پیسے کہاں ہیں؟ حیا نے رسید آگے بڑھا دی۔ اماں نے شک کی نگاہ سے دیکھا، پھر پیسے گنے، سب پورے تھے۔ پھر بھی ڈانٹ پڑی اگلی بار دیر نہ ہو۔ حیا نے سر ہلا دیا۔ ایک رات تیز بارش ہوئی، سرونٹ کوارٹر کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ حیا نے بالٹی رکھ کر گزارا کیا۔ اگلی صبح اس نے اماں کو بتایا، جواب ملا ابھی وقت نہیں، دیکھیں گے۔ وہ خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں نے پہلی بار سوچا کہ یہ سب معمول کیسے بن گیا ہے، مگر پھر میں نے اپنے کام سے کام رکھا۔ یوں دن مہینوں میں اور مہینے برسوں میں بدلتے گئے۔ میں آگے بڑھتی رہی اور وہ وہیں رکی رہی، مگر رکی بھی نہیں، بس چلتی رہی بغیر آواز کے۔ ہم بڑے ہوتے گئے اور اس کی خاموشی گہری ہوتی گئی، ایسی خاموشی جو دیواروں میں جذب ہو کر پورے گھر پر چھا گئی تھی۔ ہمیں یہ گمان تک نہ تھا کہ اسی خاموشی میں ایک دن حساب کی گونج سنائی دے گی، اور وہ دن دور نہیں تھا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی فرق واقعی نمایاں ہو گیا تھا، ایسا فرق جو چھپائے نہیں چھپتا۔ میری زندگی آئینوں، لائٹس اور خوشبوؤں کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میں ہفتے میں 2 بار بیوٹی پارلر جاتی، کبھی فیشیل، کبھی تھریڈنگ، کبھی بالوں کا نیا ٹریٹمنٹ۔ اماں خود مجھے تیار ہو کر دیکھتی تو مطمئن ہو جاتی اور کہتی لڑکی ہو تو سائرہ جیسی، شان سے جیو۔ مجھے یہ بات اچھی لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا حسن پر میرا حق ہے جیسے دولت پر ہے، مگر اسی گھر میں ایک اور چہرہ بھی تھا جو کسی آئینے، کسی کریم یا کسی مہنگے ٹریٹمنٹ کا محتاج نہیں تھا۔ حیا صبح سویرے جھاڑو لگاتے ہوئے، دوپٹہ سر پر جمائے، سادہ سے کپڑوں میں بھی عجیب سی الگ دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ فاؤنڈیشن تھی نہ لپسٹک، پھر بھی اس کی رنگت دودھ جیسی صاف لگتی۔ آنکھوں میں ایک قدرتی چمک تھی جو نیند، تھکن اور کام کے باوجود بجھتی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار خود کو آئینے میں دیکھ کر پھر اس کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سی کھٹک محسوس کی۔ ایک دن میں پارلر سے واپس آئی، بال نئے سٹائل میں تھے، چہرہ فریش لگ رہا تھا۔ اماں نے تعریف کی، بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اسی لمحے حیا چائے لے کر کمرے میں آئی۔ میں نے دیکھا اماں کی نظریں ایک لمحے کے لیے میرے چہرے سے ہٹ کر حیا پر رک گئیں۔ وہ پرانے سے سوٹ میں تھی، مگر اس کی سادگی کمرے میں الگ ہی نمایاں ہو گئی۔ اماں نے چائے کا کپ لیتے ہوئے ذرا تیز لہجے میں کہا ادھر رکھو اور جاؤ۔ حیا نے خاموشی سے کپ رکھا اور پلٹ گئی۔ اس دن کے بعد اماں کا رویہ اور بدلنے لگا۔ وہ اکثر حیا کو غور سے دیکھتی، جیسے اس کے چہرے میں کوئی خامی تلاش کر رہی ہوں۔ ایک بار میں نے انہیں کہتے سنا، یہ نوکرانی ہو کر اتنی نمایاں کیوں لگتی ہے؟ میں نے بھی تلخی سے جواب دیا، سچ میں لگتا ہی نہیں، کام کرنے والی ہے۔ ہمارے جملوں میں حسد صاف جھلک رہا تھا، مگر ہم اسے ماننے کو تیار نہیں تھے۔ مہمان آتے تو مسئلہ اور بڑھ جاتا، کوئی ڈلیوری بوائے ہو یا محلے کی کوئی عورت، سب کی نظریں غیر ارادی طور پر حیا کی طرف چلی جاتی۔ ایک دن سبزی والا پیسے لیتے ہوئے رک گیا اور بولا یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے؟ اماں نے گھور کر اسے دیکھا، نہیں کام والی ہے، کام سے کام رکھو۔ وہ چلا گیا، مگر اماں کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ انہوں نے اسی دن حیا کو بلا کر کہا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھا کرو، یہ کوئی نمائش کی جگہ نہیں ہے۔ حیا نے بس سر ہلا دیا۔ مجھے بھی اس کی موجودگی چبھنے لگی تھی۔ کالج سے آ کر میں لان میں بیٹھی تو وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے ایک دن طنزیہ انداز میں کہا اتنی محنت کر کے کیا مل جاتا ہے؟ اس نے پہلی بار میری طرف دیکھ کر کہا کام ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا سا جواب۔ مگر نہ جانے کیوں مجھے برا لگا، مجھے لگا جیسے وہ مجھے کم سمجھ رہی ہو، حالانکہ اس کے لہجے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اماں کے دل میں خوف نے جڑ پکڑ لی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی یہ خوبصورتی کبھی کبھی مصیبت بن جاتی ہے، خاص طور پر ایسے لڑکی کے لیے جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔
میں نے بھی سر ہلا دیا۔ ہمیں لگنے لگا تھا کہ حیا کی خوبصورتی ہمارے لیے خطرہ ہے، جیسے وہ ہماری دنیا میں بے آواز داخل ہو کر سب کچھ چھین لے گی۔ حقیقت یہ تھی کہ ہم خود اپنی جگہ غیر محفوظ محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ اماں نے حیا کو الگ بلا کر کچھ سختی سے کہا۔ میں قریب ہی تھی۔ اماں بولی، زیادہ سر اٹھا کر مت چلا کرو، اپنی حد میں رہا کرو۔ حیا نے آہستہ سے جواب دیا، جی بی بی۔ اس کے بعد اماں نے اس کے کام بڑھا دیے، پہلے سے زیادہ صفائی، زیادہ کپڑے، زیادہ ڈانٹ۔ شاید اماں سمجھتی تھی کہ تھکاوٹ اس کے حسن کو مات کر دے گی۔ کچھ دن بعد ایک رشتہ دار خاتون آئی۔ وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک حیا کمرے میں داخل ہوئی۔ خاتون نے بے اختیار کہا، ماشاءاللہ یہ لڑکی کتنی پیاری ہے۔ میں نے فوراً کہا، کام والی ہے۔ خاتون نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اماں نے بات بدل دی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اماں کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اس تعریف نے جیسے ان کے دل میں آگ لگا دی ہو۔ رات کو اماں نے مجھ سے کہا، سائرہ یاد رکھو، اس گھر میں سب کچھ ہمارا ہے، کوئی باہر والا ہمارے نصیب پر نظر نہیں ڈال سکتا۔ میں نے جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ مجھے بار بار حیا کا چہرہ یاد آتا رہا، وہی سادہ سا پرسکون سا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ بغیر کچھ کیے وہ سب کی توجہ کیوں کھینچ لیتی ہے۔ یوں حسد آہستہ آہستہ ہماری سوچ کا حصہ بن گیا۔ ہم اس سے برا نہیں سمجھتے تھے بلکہ حق سمجھنے لگے تھے۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے تحفظ کے لیے ہے۔ حیا کی ہر خاموش مسکراہٹ، ہر پرسکون نگاہ ہمیں ایک چیلنج لگتی تھی۔ ہم اندھے ہو چکے تھے اس قدر کہ ہمیں اپنی سیاہی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں یہ بھی اندازہ نہ تھا کہ یہ حسد ہمیں کس حد تک لے جائے گا، اور وہ حد اب زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک دن اماں نے مجھے بتایا کہ میرے لیے رشتہ آ رہا ہے، اور ان کی آواز میں وہ فخر تھا جو صرف بڑی کامیابی پر آتا ہے۔ میں نے لاپرواہی سے پوچھا، کون ہے؟ اماں نے کہا، بڑے بزنس ٹائکون کے بیٹے ہیں، نام زاویار ہے، خاندان بہت باوقار ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ تیاریاں فوراً شروع ہو گئی۔ گھر کی صفائی، پردوں کی تبدیلی، برتنوں کی چمک، سب کچھ غیر معمولی تھا۔ اماں نے خاص طور پر تاکید کی کہ اس دن سب کچھ بہترین ہونا چاہیے، جیسے پورا گھر کسی امتحان سے گزرنے والا ہو۔ زاویار اور اس کے والدین وقت پر پہنچ گئے۔ وہ واقعی سلجھا ہوا لڑکا تھا، بات کرنے کا انداز نرم، آنکھوں میں ٹھہراؤ۔ اس کی ماں نفیس ساڑی میں ملبوس تھی اور باپ خاموش مگر باوقار۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ رسمی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے تعلیم اور دلچسپیوں کے بارے میں سوال کیے۔ میں نے پورے اعتماد سے جواب دیے۔ اماں بار بار میری طرف دیکھ کر مطمئن انداز میں سر ہلاتی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سب کچھ ہمارے حق میں جا رہا ہے۔ چائے کا وقت آیا تو اماں نے کچن کی طرف دیکھا اور آواز دی، چائے لے آؤ۔ مجھے اندازہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ حیا ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ لباس میں تھی، بال سلیقے سے بندھے ہوئے، دوپٹہ ٹھیک طرح اوڑھا ہوا۔ اس نے نظریں نیچی رکھ کر کپ رکھے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ زاویار کی ماں نے بے اختیار مسکرا کر کہا، کتنی سلیقے والی بچی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ زاویار کی نظریں واقعی اس پر ٹھہر گئی تھیں۔ یہ کوئی بے ادبی نہیں تھی، بس ایک قدرتی سا ٹھہراؤ، مگر ہمارے لیے یہی بہت تھا۔ اس کی ماں نے پوچھ لیا، یہ کون ہے؟ اماں کے لہجے میں فوراً تلخی آ گئی، دور کی رشتہ دار ہے، یتیم تھی تو رکھ لی ہے۔ حیا نے نظریں مزید جھکا لی اور کمرے سے باہر چلی گئی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اماں نے سب دیکھ لیا تھا اور میں نے بھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اماں نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لی۔ دیکھا تم نے؟ انہوں نے مجھ سے کہا۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ یہ لڑکی ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گی، اماں نے آہستہ مگر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا تھا، ایسا خوف جو حسد سے جنم لیتا ہے۔ میں نے کہا، شاید آپ زیادہ سوچ رہی ہیں۔ اماں نے تلخی سے جواب دیا، میں نے بہت دنیا دیکھی ہے، یہ خوبصورتی کسی دن تمہارا حق چھین لے گی۔ اسی رات اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔
दरवाजा बंद था। उन्होंने धीमे लहजे में कहा, सायरा, इस घर में सब कुछ तुम्हारा है, मैं किसी को ये सब बर्बाद नहीं करने दूंगी। मैंने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज मुंह में ही रह गए। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या चाहती हूँ, मगर इतना जरूर था कि मुझे हया की मौजूदगी अब नाकाबिले बर्दाश्त लगने लगी थी। अगले दिन घर में अजीब सी खामोशी थी। अम्मा ने हया को काम दे दिया, किचन अच्छी तरह साफ करो, आज बहुत मेहमान आए थे। उन्होंने कहा। हया ने बगैर कुछ कहे काम शुरू कर दिया। मैं दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। अम्मा किचन में आ जा रही थी, कभी तेल की बोतल इधर रखती, कभी बर्तन बदल देती। उनके अंदाज में गैर मामूली बेचैनी थी। दोपहर के वक्त अम्मा ने मुझसे कहा, तुम अपने कमरे में रहो। मैंने पहली बार उनकी बात मान ली, मगर तजस्सुस ने मुझे चैन न लेने दिया। मैंने आहिस्ता से किचन की तरफ झांका। हया चूल्हे के पास खड़ी सब्जियां काट रही थी। उसका दुपट्टा जरा सा सिरक गया था। अम्मा ने तेज नजरों से देखा और कहा, दुपट्टा ठीक करो। हया ने फौरन दुरुस्त कर लिया। किचन में गरम तेल की खुशबू फैली हुई थी। अम्मा ने एक लम्हे के लिए कढ़ाई को देखा, फिर हया को। उनके चेहरे पर वही सख्ती थी जो मैंने पहले कभी न देखी थी। मैंने दिल में अजीब सा खौफ महसूस किया। मैंने खुद से कहा, शायद मैं वहम कर रही हूँ, मगर माहौल में कुछ गलत सा था। शाम तक अम्मा खामोश रही। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। रात के खाने पर भी उनकी नजरें बार बार किचन की तरफ जाती। हया हस्बे मामूल खामोशी से काम करती रही। किसी ने अंदाजा नहीं किया कि अंदर ही अंदर एक फैसला पुख्ता हो चुका है। वो फैसला जो हसद से निकला था और शैतानियत की शक्ल अख्तियार कर रहा था। उस रात में देर तक जागती रही। जहन में बार बार जावियार की नजरें और अम्मा का सख्त लहजा गूंजता रहा। मुझे ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था, मगर हकीकत यही थी कि हसद ने अब खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया था। हम में से किसी ने भी इस रास्ते को रोकने की कोशिश नहीं की। हमें लगता था हम अपने हक का दिफा कर रहे हैं, जबकि दरअसल हम खुद को एक ऐसे अंजाम की तरफ धकेल रहे थे जिसका अंदाजा हमें उस वक्त तक नहीं था। हया चूल्हे के पास खड़ी सब्जी पकाने में मसरूफ थी। किचन में मामूल किसी गर्मी थी, मगर फिजा में एक अजीब तनाव शामिल हो चुका था जो महसूस तो हो रहा था मगर समझ में नहीं आ रहा था। अम्मा आहिस्ता आहिस्ता किचन में दाखिल हुई, जैसे किसी बहाने से आई हो। उन्होंने इधर उधर देखा, बर्तनों की तरतीब बदली, फिर तेल की कढ़ाई के पास रुक गईं। हया ने पीछे मुड़कर कहा, बीबी, सब्जी तकरीबन तैयार है। उसके अल्फाज अभी पूरे भी न हुए थे कि अम्मा ने जानबूझकर कढ़ाई को धक्का दे दिया। अगले लम्हे शोर मचा। हाय, हाथ फिसल गया और खोलता हुआ तेल सीधा हया के चेहरे और गर्दन पर आकर गिरा। हया की चीख ऐसी थी जो दीवारों से टकराकर पूरे घर में गूंज गई। वो जमीन पर बैठ गई, दोनों हाथ चेहरे पर रखे मुसलसल चीख रही थी। मैं दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। एक लम्हे के लिए मेरा दिल तेज धड़का, मगर उसके फौरन बाद अजीब सा सुकून उतर आया, जैसे कोई बोझ हट गया हो। अम्मा ने फौरन शोर मचाना शुरू कर दिया। अरे ये क्या हो गया? मैंने तो कुछ नहीं किया, खुद ही आ गई थी। मुलाजमा दौड़कर आई, पानी लाया गया, मगर सब कुछ बेतरतीब था। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने का मशवरा दिया। अम्मा ने तेज लहजे में कहा, इतनी बड़ी बात नहीं, जलने के मरहम होते हैं, अस्पताल ले चलते हैं। हया नीम बेहोश हो चुकी थी। उसका दुपट्टा जलकर एक तरफ हो गया था और चेहरे की जिल्द सुर्ख होकर उतरने लगी थी। मैंने पहली बार उसके चेहरे को इस हालत में देखा, मगर अंदर से कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ। बस मुझे ये लग रहा था कि जो होना था हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने फौरन इब्तिदाई इलाज शुरू किया। एक डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर कहा, जलन गहरी है, खास तौर पर चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, वरना मुस्तकिल दाग रह जाएंगे। अम्मा ने फौरन हाथ खड़े कर दिए। हम गरीब लोग हैं, इतना बड़ा इलाज नहीं करवा सकते, बस मरहम पट्टी कर दे। डॉक्टर ने हैरत से उन्हें देखा, फिर एक नजर हया पर डाली, जो खामोश आंखों से छत को घूर रही थी। हया को चंद घंटों बाद घर वापस ले आया गया। उसके चेहरे पर मोटी पट्टियां बंधी थीं। वो खामोश थी, जैसे बोलने की ताकत भी खत्म हो चुकी हो। अम्मा ने उसे सीधा सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया। आराम करो, बस इतना कहा गया। मैं अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई खतरा बाकी नहीं रहा। अगले दिनों में घर का मामूल दोबारा चल पड़ा।
حیا کا کام وقتی طور پر کم کر دیا گیا مگر اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ آدھے جلے چہرے کے ساتھ دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھے رہتی، اگر کوئی آواز دیتا تو فوراً آ جاتی۔ اس کے چلنے میں اب پہلے جیسی روانی نہ رہی تھی۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا، یہ زیادہ نظر آتی ہے، اسے اندر ہی رکھا کریں۔ اماں نے سر ہلا دیا، اب کون دیکھے گا اسے۔ رات کے وقت ایک عجیب بات ہونے لگی۔ میں اکثر نیند سے جاگ جاتی تو دور سے کسی کے سسکنے کی آواز آتی۔ پہلے تو میں نے سمجھا وہم ہے، مگر پھر ایک رات دروازہ کھول کر دیکھا، حیا جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، مگر آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ میں نے کان لگا کر سنا تو وہ کہہ رہی تھی، اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ میں ایک لمحے کو رکی، پھر دروازہ بند کر کے واپس آ گئی۔ دن کے وقت ہم اس واقعے کو بھول چکے تھے۔ شادی کی باتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ اماں فون پر مصروف رہتی، ڈیزائنر سے باتیں کرتی، جولری کی لسٹ بناتی۔ میں بھی انہی تیاریوں میں گم ہو گئی۔ مجھے حیا کا چہرہ اب یاد بھی نہیں آتا تھا۔ وہ جیسے گھر کے کسی کونے میں دبک گئی تھی، نظر سے بھی اور خیال سے بھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے فالو اپ کے لیے بلایا۔ اماں نے جانے سے انکار کر دیا، اتنا ہی کافی ہے، زخم بھر جائیں گے۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی۔ اس کی خاموشی اب پہلے سے مختلف تھی، اس میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا، جیسے اس نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا ہو۔ کبھی کبھار میں اسے سین میں بیٹھی دیکھتی، دھوپ میں ہاتھ پھیلائے، شاید زخموں کو سکون ملتا تھا۔ میں نے ایک دن طنزیہ انداز میں کہا، دھوپ میں بیٹھنے سے داغ نہیں جاتے۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ اس جملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے چونکا دیا، مگر میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ ہم اپنی جیت پر نازاں تھے، ہمیں لگتا تھا کہ سب کچھ ہمارے قابو میں ہے۔ ماں مطمئن تھی، میں بے فکر۔ ہمیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ اس گھر میں ہر رات جو سسکیاں اٹھ رہی ہیں وہ خالی آوازیں نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ جن آنسوؤں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ کہیں لکھے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں بس اتنا لگتا تھا کہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی بھول تھی۔ میرا رشتہ باضابطہ طور پر پکا ہو چکا تھا اور گھر میں ایک نئی چمک آ گئی تھی۔ اماں دن بھر فون میں مصروف رہتی، کبھی شادی ہال کی بکنگ، کبھی مہمانوں کی فہرست، کبھی جیولری کے ڈیزائن میں۔ انہی تیاریوں میں خود کو مصروف رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا اب زندگی بالکل میری مرضی کے مطابق چلنے والی ہے۔ گھر میں کہہ کے لوٹ آئے تھے، جیسے پچھلے سب واقعات کسی اور دنیا کی بات ہوں۔ حیا پس منظر میں تھی، خاموش، دوپٹہ مضبوطی سے اوڑھے، کبھی نظر آتی، کبھی نظروں سے اوجھل ہو جاتی۔ ایک دن اماں نے خوشی خوشی کہا، آج مال چلتے ہیں، سب کچھ ایک ہی دن میں دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ ہم دونوں تیار ہوئیں، مہنگے کپڑے، ہلکا سا میک اپ، خوشبو اور دل میں ایک عجیب سا فخر۔ گھر سے نکلتے وقت میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، حیا دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ اماں نے اسے ہدایت دی، ہم شام تک واپس آ جائیں گے، گھر کا خیال رکھنا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مال میں داخل ہوتے ہی روشنیاں، موسیقی اور لوگوں کا ہجوم ہمیں اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہم ایک دکان سے دوسری دکان جاتے رہے، کبھی لہنگا پسند آتا، کبھی زیور۔ اماں بار بار کہتی، جو دل کرے لے لو، یہ دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں ہنستی اور آئینے میں خود کو دیکھتی۔ مجھے یقین تھا کہ یہ سب میرا حق ہے۔ ہم کافی شاپ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک تیز آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا کسی نے کچھ گرایا ہے، مگر پھر سائرن کی مسلسل آواز گونجنے لگی، لوگوں کے چہرے بدلنے لگے، کسی نے چیخ کر کہا، آگ لگ گئی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اماں نے گھبرا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا، چلو یہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہی ہم اٹھے، لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، دکانوں کے شٹر گرنے لگے تھے، ہوا میں دھوئیں کی بو شامل ہو گئی۔ میں نے دل میں پہلی بار خوف محسوس کیا۔ ہم لفٹ کی طرف بھاگے، مگر اس کے دروازے بند تھے۔ ایک آدمی چیخ رہا تھا، لفٹ استعمال مت کرو۔ اماں نے میرا ہاتھ اور زور سے پکڑ لیا۔ ہم سیڑھیوں کی طرف مڑے، مگر وہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ گرمی ایسی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو گیا، دھواں آنکھوں میں چبھنے لگا۔ میں نے کھانستے ہوئے کہا، اماں ہم کہاں جائیں گے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، بس میرے ساتھ رہو۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، چھت کا ایک حصہ جو لکڑی اور شیشے کا تھا جلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا، وہ جلتی ہوئی چھت سیدھی ہم پر آ گری۔ اگلے لمحے مجھے محسوس ہوا جیسے آگ نے ہمیں لپیٹ میں لے لیا ہو۔
कपड़ों ने फौरन आग पकड़ ली। गर्मी न काबिले बर्दाश्त थी। मैं चीखने लगी। अम्मा भी चीख रही थी। वही जलन, वही तड़प जिसे हमने कभी अहमियत नहीं दी थी, आज हमें घेर चुकी थी। लोग दूर से मदद के लिए पुकार रहे थे। किसी ने आग बुझाने वाला सिलेंडर जलाया, किसी ने हमें घसीटने की कोशिश की। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, मुझे बचा लो। अम्मा की आवाज कहीं करीब ही थी, मगर मैं उन्हें देख नहीं पा रही थी। फिर सब कुछ तारीकी में डूब गया। जब होश आया तो मैं एक सफेद कमरे में थी। पूरा जिस्म भारी लग रहा था। आंखें खोलने की कोशिश की तो तेज दर्द ने रोक लिया। किसी ने कहा होश आ गया है। मैंने आहिस्ता से पूछा, अम्मा कहाँ हैं? जवाब आया, वो भी यहाँ हैं, फिक्र ना करें। मैंने गर्दन हिलाने की कोशिश की, मगर तकलीफ बढ़ गई। कुछ देर बाद एक डॉक्टर मेरे करीब आया। उसने नरमी से कहा, आपको जलने के जख्म आए हैं, मगर जान खतरे से बाहर है। मैंने आईने की तरफ इशारा किया। नर्स ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर फिर आईना थमा दिया। मैंने जैसे ही अपना अक्स देखा, चीख निकल गई। चेहरे पर पट्टियां, सूजन, जले हुए निशान। वो चेहरा जिस पर मुझे गरूर था, पहचान में नहीं आ रहा था। अम्मा की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। उनका पूरा जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। वो नीम बेहोश थी। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर बेबसी देखी। वो मजबूत औरत जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थी, अब खामोश पड़ी थी। उस लम्हे मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी ने अंदर से कुछ खींच लिया हो। डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। मैंने टूटे फूटे अल्फाज सुने, जलन गहरी है, लंबा इलाज, मुस्तकिल निशान। हर लफ्ज मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लग रहा था। मुझे अचानक हया याद आ गई। उसका जलता हुआ चेहरा, उसकी चीखें, उसकी खामोशी। मैंने आंखें बंद कर ली। गरूर वाकई खाक हो चुका था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए वक्त का अंदाजा नहीं रहता। दिन रात में बदलते रहे, कभी दर्द, कभी खामोशी, कभी डॉक्टर आते, कभी नर्सें। अम्मा से भी कभी कभार बात हो जाती। वो आहिस्ता आवाज में कहती, अल्लाह ने हमें बचा लिया। मैं कुछ ना कहती। मेरे जहन में एक ही ख्याल घूमता रहता, ये सब क्यों हुआ? इस हादसे ने हमें जिस्मानी तौर पर नहीं, अंदर से भी तोड़ दिया था। वो खुशी, वो फख्र, वो तैयारियों का जोश, सब एक लम्हे में खत्म हो चुका था। हमें अब अंदाजा हो रहा था कि जिंदगी हमारे काबू में नहीं है। अल्लाह की रस्सी वाकई खींच चुकी थी और हम उसे महसूस कर रहे थे, हर सांस के साथ, हर दर्द के साथ। महीनों के इलाज और अस्पतालों की दीवारों के बीच कैद रहने के बाद हम घर लौटे तो वो हवेली अजनबी लग रही थी। दरवाजा खुला तो खामोशी ने इस्तकबाल किया, वो खामोशी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। ये खबर हमें अस्पताल में ही मिल गई थी। जावियार के घर वालों ने रस्मी अल्फाज में पैगाम भिजवा दिया था कि हालात इजाजत नहीं देते। अम्मा ने फोन बंद करके कुछ देर खाली आंखों से दीवार को देखा, फिर बस इतना कहा था, ठीक है। इस एक लफ्ज में हमारी सारी शिक्कत सिमट आई थी। मोहल्लेदारों का आना जाना कम हो गया था। रिश्तेदार बहाने बनाने लगे थे। दुनिया वाकई मुंह मोड़ चुकी थी। घर में एक ही चेहरा वैसा ही था, हया, वही खामोशी, वही तरबियत, वही खिदमत। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो हमें सहारा देती थी। सुबह हमारे लिए दवा रखती, वक्त पर खाना देती और अम्मा के जख्मों पर मरहम लगाती। न उसकी जुबान पर शिकवा था, न आंखों में नफरत। एक दिन अम्मा ने बेख्तियार कहा, तुम्हें हमसे नफरत नहीं? हया ने आहिस्ता से जवाब दिया, नहीं बीबी, नफरत से कुछ ठीक नहीं होता। ये जुमला कमरे में देर तक गूंजता रहा। हमारी रोजमर्रा जिंदगी बदल चुकी थी। मैं आईने से कतराती थी। अम्मा भी शीशे के सामने ठहर नहीं पाती। बाहर निकलना मुश्किल था। लोगों की नजरें सवाल बन जाती थी। ऐसे में हया का सुकून हैरानकुन था। वो घर को संभालती रही जैसे ये सब उसकी जिम्मेदारी हो। एक शाम मैंने उससे कहा, तुम थक नहीं जाती? उसने मुस्कुराकर कहा, काम करने से दिल हल्का रहता है। उसकी मुस्कुराहट में कोई तलखी न थी। एक दिन गेट पर गाड़ी रुकी। अम्मा ने खिड़की से देखा तो चौंक गई। एक शख्स एनजीओ का कार्ड दिखा रहा था। वो जावियार था। उसने बावकार अंदाज में सलाम किया और कहा, हम जलने वाले मरीजों के लिए फॉलो अप कर रहे हैं। सुना था यहाँ 2 केसेस हैं। अम्मा ने मुझे देखा, फिर हया को आवाज दी। हया ने दरवाजा खोला, नजरें झुकाए। जावियार की नजर उस पर ठहर गई, मगर इस बार हैरत के साथ एहतराम भी था।
कमरे में बैठते हुए जावियार ने हमारे इलाज के बारे में पूछा। फाइल निकाली, चंद कागजात देखे। उसने हया की तरफ देखकर कहा, आप यहाँ देखभाल करती हैं? हया ने सर हिला दिया। काफी नज्म ज़ब्त है। उसने कहा, ये आसान नहीं होता। हया ने बस इतना कहा, आदत हो गई है। जावियार ने लम्हा भर रुककर पूछा, आपके चेहरे पर निशान? कमरे में खामोशी छा गई। अम्मा ने बेचैनी से करवट बदल ली। हया ने नजरें उठाए बगैर कहा, हादसा था, उसने किसी का नाम नहीं लिया। जावियार ने गुफ्तगू बदल दी। इलाज के नए इम्कानात जिक्र किए जाते हुए उसने हया से कहा, अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बताइएगा। हया ने शुक्रिया अदा किया। दरवाजा बंद हुआ तो अम्मा ने गहरी सांस ली। मैंने पहली बार अम्मा की आवाज में नरमी सुनी। वो अच्छा आदमी लगता है। मैं खामोश रही। चंद दिन बाद जावियार दोबारा आया। इस बार उसके हाथ में कुछ रिपोर्ट्स थी। उसने कहा, मैंने आपके केसेस स्पेशलिस्ट को दिखाए हैं। फिर उनकी नजरें हया पर गई। और आपके लिए भी एक तजवीज है। हया ने चौंक कर देखा। उसने नरमी से कहा, असल खूबसूरती दिल की होती है और आपके दिल में हिम्मत है। अगर आप इजाजत दें तो इलाज के लिए बैरूनी मुल्क इंतजाम किया जा सकता है। हया ने हैरत से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा ने आहिस्ता से कहा, ये तुम्हारी मर्जी है। कुछ दिन गौर व फिक्र में गुजरे। हया ने एक शाम मुझसे कहा, मैं जानना चाहती हूँ मगर आप दोनों का क्या होगा? मैंने पहली बार सच कहा, तुम्हारी जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। ये अल्फाज मेरे लिए भी नए थे। फैसला हो गया। जाने से पहले जावियार ने तमाम इंतजामात कर दिए। जाने से पहले हया ने अम्मा के हाथ चूमे। अम्मा की आंखें नम हो गईं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, उन्होंने कहा। मैंने कुछ कहना चाहा मगर आवाज ना निकली। महीनों बाद खबर आई कि इलाज कामयाब रहा है। फिर शादी की इत्तला मिली। एक सादा सी तकरीब, चंद करीबी लोग। तस्वीरों में हया का चेहरा पुरसकून था, आंखों में इत्मीनान। वो नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी। जावियार ने पैगाम भेजा, दुआ कीजिएगा। मैंने दिल से दुआ की। शायद पहली बार। हम अब उसी बड़े घर में हैं मगर कमरों की गूंज बदल चुकी है। दौलत है मगर सुकून नहीं। अम्मा अक्सर कहती हैं, इंसान सब कुछ पाकर भी खाली रह सकता है। हमारे दागदार चेहरे हमें रोज याद दिलाते हैं कि गरूर का अंजाम क्या होता है। मैंने ये सच सीख लिया है कि जुल्म वक्ती लगता है मगर उसकी बाज़गश्त देर पा होती है। मजलूम की आह खामोश नहीं होती, वो वक्त पर अपना रास्ता ढूंढ लेती है।